آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اس وقت جو صورتحال پورے ملک کی ہے اور شہر کراچی کی ہے وہ بہت واضح ہے۔ کل ضمنی انتخاب منعقد ہوا ہے اور اس میں جو لوگ بھی کامیاب ہوئے انہیں مبارکباد، جنہوں نے مقابلہ کیا وہ بھی اہم ہے، لیکن جو اہم ترین پہلو اس ضمنی انتخاب کا کراچی کے حوالے سے ہے وہ بہت الارمنگ ہے۔ کراچی میں مسلسل ضمنی انتخابات ہوتے رہے ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں، اور ان ضمنی انتخابوں میں عوام کی عملاً عدم دلچسپی رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 240 کا جو انتخاب تھا اس میں 8.5% ووٹ کاسٹنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد 245 کا ضمنی انتخاب ہوا، اس میں بھی تقریباً 10% یا 12% کاسٹنگ ہوئی، اور کل جو NA 239 کا انتخاب تھا اس میں بھی کاسٹنگ 14% سے زیادہ نہیں ہوئی، بلکہ 237 میں بھی تقریباً کم و بیش یہی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 80-85% لوگ 90% لوگ کراچی میں ان ضمنی انتخابوں سے لا تعلق رہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کل کا انتخاب تو ایک بڑا انتخاب تھا، پورے ملک میں ایک ویو تھی۔ آپ نے پنجاب میں دیکھا، KP میں دیکھا، وہاں کہیں 50%، کہیں 40%، کہیں 45% کاسٹنگ ہوئی ہے، اور اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو لوگوں نے ووٹ ڈالیں۔ لیکن اگر کراچی میں وہ نیشنل ویو اس طرح سے نہیں آ سکی ہے تو تمام جماعتوں کے لیے بھی اور اس پورے جمہوری عمل کے لیے بھی سوالیہ نشان موجود ہے، اور ارباب اختیار کے لیے بھی یہ سوالیہ نشان موجود ہے کہ کراچی کے لوگ ضمنی انتخابوں سے عدم دلچسپی کیوں لے رہے ہیں۔ اور اس کا سبب بہت واضح ہے کہ کراچی کے لوگ چاہتے ہیں بلدیاتی الیکشن ہو، کراچی کے لوگ چاہتے ہیں ان کی سڑکیں ٹھیک ہوں، کراچی کے لوگ چاہتے ہیں سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہے گلیوں میں اور سڑکوں پہ وہ چلا جائے، کراچی کے لوگ چاہتے ہیں انہیں ٹرانسپورٹ ملے، کراچی کے لوگ چاہتے ہیں یہاں پر کچرا کنڈیاں جو پوری سڑکوں کو بنا دیا گیا ہے، گلیوں کو بنا دیا گیا ہے، آبادیوں میں کچرا پڑا ہوا ہے وہ اٹھ جائے، کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کراچی گرین ہو جائے، کلین ہو جائے، رہنے کے قابل ہو جائے، کراچی کے لوگ چاہتے ہیں ان کے بچوں کو روزگار ملے، کراچی کے لوگ چاہتے ہیں انہیں تعلیم کے مواقع ملیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ ساری جماعتیں جو ملکی سیاست اس وقت کر رہی ہیں ان کا عوام تو ویسے بھی ٹارگٹ نہیں ہے، اور کراچی تو کسی کا بھی ہدف نہیں ہے، اس کے تو کوئی بھی خیال نہیں کرتا ہے، اور چونکہ سب نے دیکھا بھی ہے ان پارٹیوں کے کنڈکٹ کو کہ جن کو بھاری بھاری مینڈیٹ ملتا ہے وہ کراچی کو اگنور کرتے ہیں، وہ کراچی کے تمام تر جو ہے وہ ایشوز کو نظر انداز کرتے ہیں، اعلانات پہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، کام کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر 14-15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کے آدھے عرصے میں MQM بھی اس کے ساتھ رہی ہے، پھر نون لیگ وفاق میں رہی، پھر PTI وفاق میں رہی، کوئی ایک بڑا پروجیکٹ اس پورے عرصے میں کراچی کے لیے مکمل نہیں ہوا۔ آپ بتائیں تو صحیح، نعمت اللہ خان صاحب کے بعد جو انہوں نے پلاننگ کی تھی کچھ ایگزیکیوٹ کیے تھے، اور کچھ آئندہ 2-3 سال میں پل وغیرہ بنے تھے، لیکن پانی کا پروجیکٹ K3 انہوں نے مکمل کیا، K4 آج تک نہیں بن سکا، اور ہر حکومت نے دھوکہ دیا کراچی کو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وفاق نے پھر کہا کہ ہم بنائیں گے، تو انہوں نے بھی اعلان یہاں 200 ارب روپے کا کیا، بجٹ میں 18 ارب روپے رکھے اور وہ بھی خرچ نہیں کیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی میں ہم نے امن قائم کر دیا، نون لیگ والے بڑے دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ تو ظاہر رینجرز کا آپریشن تھا، وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے کراچی میں کیا کیا؟ نون لیگ نے 12 مہینے میں لاہور کی، پنڈی کی BRTs بنائیں، میٹرو بسیں بنائیں، انہوں نے وہاں تو میٹرو ٹرین بھی بنا دی، لیکن کراچی میں نون لیگ بھی آ کر پھنس گئی، 1.5 سال تک وہ گرین لائن نہیں بنا سکی تھی، پھر 3.5 سال تک PTI بھی نہیں بنا سکی، وہ وفاق کا سبجیکٹ تھا، اور ادھورا افتتاح عمران خان صاحب نے کیا تھا۔ یعنی ایک لائن جو پہلے سے چل رہی تھی وہ تک وفاقی حکومت نہیں بنا سکی۔ کراچی سے ریلیٹڈ جو بڑے بڑے مسئلے ہیں وہ صوبائی حکومت اور وفاقی دونوں حکومتوں سے متعلق ہیں۔ آپ مجھے بتائیں پچھلے 14-15 سال میں جس کی حکومت وفاقی حکومت اور صوبائی میں رہی ہے، اب یہ مردم شماری کا ایشو تھا، اس مردم شماری کے ایشو کو کس نے ایڈریس کیا؟ یہ صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا ایک نوٹ لگا دیا CCI کی میٹنگ میں، لیکن اس نوٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ حکومت میں تھے، اتنی بڑی طاقت ہے آپ کے پاس، آپ نے کراچی کی مردم شماری، آپ تو ظاہر ہے کراچی سندھ کا حصہ ہے نا، اس سے سندھ کی آبادی پہ فرق پڑ رہا تھا۔ ویسے تو آپ بڑے ویجیلنٹ ہوتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے جو ہے وہ آبادی بڑھے گی تو ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے،
لیکن چونکہ اس میں کراچی کی آبادی بڑھنی تھی اس لیے پیپلز پارٹی نے اس کو ٹال دیا، بس گزار دیا، اور اس کے اوپر جو ان کو کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اور ظاہر پیپلز پارٹی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ اگر ان کا کام پی ٹی آئی اور نون لیگ کر رہی ہے تو انہیں شور مچانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مردم شماری میں جب ہماری آدھی آبادی ہو گئی ہے تو اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اندرون سندھ سے اکثریت لے لیتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا وزیر اعلیٰ بھی بنا لیتی ہے، اپنی حکومت بھی بنا لیتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی سہولت کاری تو نون لیگ اور پی ٹی آئی نے کی، انہوں نے مردم شماری کروائی نون لیگ نے، اور پی ٹی آئی نے اس کو نوٹیفائی کیا۔ تو اس لیے کراچی کے لوگ ان سب باتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر رہا ہے، کون ہے کہ جو اعلانات کرتے ہیں۔ 1100 ارب روپے کا پیکج تھا، اس میں پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا، عمران خان صاحب نے، مراد علی شاہ اس کے ساتھ تھے، اس وقت ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ تھی، تینوں نے بیٹھ کر اعلان کیا، کوئی ایک پروجیکٹ بھی اس میں سے مکمل نہیں کیا، پہلے سے چلتے ہوئے پروجیکٹ کو ہی انہوں نے ایک پیکج کا نام دے دیا تھا۔ یعنی سنجیدگی نہیں ہے کسی کی بھی۔ ووٹ لینے کے لیے اور ویو بنانے کے لیے کچھ ضروری تو ہے نا ان پارٹیوں کے لیے کہ وہ کراچی سے کسی وابستگی کا اظہار تو کریں۔ تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک لہر چل رہی ہوگی تو کراچی کے لوگ بھی اس لہر کا حصہ بن جائیں گے، تو ایسا یقیناً ہوا ہے۔ کراچی تو مین اسٹریم پالیٹکس کرنے والا شہر ہے، کراچی جاگتا تھا تو پورا پاکستان میں لہر چلتی تھی، اسی لیے تو اس کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، اسی لیے تو اس کو برباد کیا گیا ہے۔ لیکن اگر پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ پنجاب میں مہم چلا کر اور کے پی میں مہم چلا کر کراچی میں اتنے ہی ووٹ حاصل کر لیں گے، تو اب لوگوں نے کل بتا دیا ضمنی انتخاب میں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور لوگوں نے اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، کراچی کے لوگ چاہتے ہیں ان کو دھوکہ نہ دیا جائے، کراچی کے لوگ چاہتے ہیں بلدیاتی انتخاب ہو۔ اس لیے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت سندھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کنفیوژن کو برقرار رکھے، اور ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ایک تیسرا خط بھی لکھ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کو تو آج میٹنگ کر کے ان کو تنبیہ بھی کرنی چاہیے، اور اس کا بھی نوٹس دینا چاہیے کہ اب یہ خطوط کیوں لکھ رہے ہیں۔ جب ان کی چیز مسترد ہو جاتی ہے تو یہ خط پہ خط لکھ کر عوام کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا ہدف یہی ہے کہ 2 چیزیں کرنا چاہتی ہے سندھ حکومت۔ ایک تو یہ کہ آخر تک لوگ کنفیوز رہیں اور کاسٹنگ کم ہو۔ جب بلدیاتی الیکشن میں ووٹ کم پڑیں گے تو اس کے نتیجے میں ان کی جو مینورنگ ہوتی ہے، جو جس طرح سے یہ چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیتے ہیں اور دھاندلی کرنا کا عمل آسان ہو جاتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے عملے کے ذریعے سے اس کام کو کیا جائے، اور جب کاسٹنگ زیادہ ہوتی ہے تو پھر ان کے بس میں نہیں رہ پاتی۔ تو یہ کنفیوژن اس لیے برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو کہ اب الیکشن کمیشن نے طے کر دیا ہے کہ 23 اکتوبر کو ہوگا، تو اب یہ اس طرح کا ماحول پیدا کر کے لوگوں کو گھروں میں رکھنا چاہتے ہیں، کنفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بار بار جو اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پولیس کی نفری نہیں ہے اور ہم لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کر سکتے، تو یہ اس کو بہانہ بنا کر واقعتاً دھاندلی کا کوئی منصوبہ رکھتے ہوں گے۔ اس لیے بھی الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے۔ میں چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ تو کیا ہے کہ یہاں پر رینجرز ہوں گے، آرمی ہوگی، لیکن اس کی واضح اور متعین صورت ہونی چاہیے۔ ہر پولنگ اسٹیشن یہاں کا سینسٹیو ہے، کچھ زیادہ کچھ کم، تو کراچی کے ہر پولنگ اسٹیشن پر رینجرز کی تعیناتی ہونی چاہیے، آرمی کو ہونا چاہیے، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ جا کر ووٹ کاسٹ کر سکیں اور کوئی ہنگامہ نہ کر سکے، کوئی مارکوٹائی نہ کر سکے۔ صرف پولیس کے اوپر ہم انحصار نہیں کر سکتے، پولیس تو ظاہر سندھ حکومت کے ماتحت جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق چلتی ہے، اور پولیس کے اندر جس طرح سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں ہوئی ہیں اس میں اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا اپنے مقاصد کے لیے۔ اس لیے آرمی ہونی چاہیے، رینجرز ہونی چاہیے، اگر ایف سی بلانی پڑے تو ایف سی بلائیں۔ الیکشن کمیشن آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ جس ادارے کو چاہے وہ پابند ہے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اس لیے اس میں کوئی تخصیص ہی نہیں ہے، واضح طور پر نفری کا تعین بھی ہونا چاہیے، اور اس کا اعلان آج یا کل میں کر دینا چاہیے تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ پھر اپنی بلدیاتی الیکشن مہم چلائیں۔ کسی صورت اب مزید التوا کی گنجائش ہی نہیں ہے، لہٰذا فول پروف انتظامات اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ میں اس موقع پر ایک مطالبہ اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ روز روز کہنے کے باوجود کسی کے کان پر جوں نہیں رنگ رہی۔ سیاسی ایڈمنسٹریٹر آج کی تاریخ میں بھی موجود ہیں اور وہ اپنی اس پوزیشن کو استعمال کر کے حکومت کی مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشتہارات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔
کس قانون اور ضابطے کے تحت اس وقت کروڑوں روپے کے اشتہارات سندھ حکومت دے رہی ہے؟ اپنی تعمیر و ترقی دکھا رہے ہیں جھوٹی۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ، اب مثلا میں نے کل اشتہار میں دیکھا کہ شارع نور جہاں بھی تعمیر ہو گئی ہے۔ شارع نور جہاں وہ علاقہ ہے نارتن آباد اور سے لے کر آگے تک قلندریہ چوک اور آگے تک جاتی ہے، وہ جگہ ہے، وہ شارع ہے کہ جہاں جو میرے سمجھ لیں گھر کے ساتھ لگتی ہے۔ تو آ کر دیکھ لے، پورے 3 کروڑ عوام، دعوت دیتا ہوں، پورے میڈیا کو دعوت دیتا ہوں اور بتا دیں کہ وہاں کون سی تعمیر ہوئی ہے، لیکن اشتہار میں وہ ایک زبردست قسم کی شارع کے طور پر آ رہا ہے۔ اب جب لوگ وہاں پر رہتے نہیں ہیں تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے شاید بنا دی ہوگی جلدی جلدی میں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کروڑوں روپے کے اشتہارات جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور کوئی نوٹس الیکشن کمیشن نہیں لے رہا۔ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو سیاسی بنیادوں کے پر جو تقرری ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اور ساتھ ساتھ اس طرح کے تبادلے بھی نہیں ہوتے اور اشتہارات بھی نہیں چل سکتے گورنمنٹ کی سطح پر، لیکن یہ سب کام چل رہا ہے۔ اور ظاہر میڈیا کے لوگوں کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو اشتہار